اول ہیں، نمبر 2 رسول ہیں اور رسول کامل ہیں، نمبر 3 رسول ہیں اور رسول اعلیٰ ہیں۔ ہم اپنے پیغمبر کو رسول اول بھی مانتے ہیں، رسول کامل بھی مانتے ہیں، رسول اعلیٰ بھی مانتے ہیں۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں شروع کے میرے دلائل رہے تو میں آخر میں جو گفتگو کروں گا اور اس گفتگو میں ملون زمانہ جاوید گاندھی کی دلائل سے تردید کروں گا، پھر ان دلائل کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ میں بھی حضرت استاد محترم مفتی محمد حسن صاحب دامت البرکاتہ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہمارے جو گلہ چل رہا تھا کہ جاوید گاندھی کے مقابلے میں دلائل نہیں آتے، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن اور گستاخ رسول، احادیث اور گستاخ رسول، آثار صحابہ اور گستاخ رسول، اجماع امت اور گستاخ رسول، فقہائے احناف اور گستاخ رسول، میں نے 5 عناوین پہ الگ الگ کلپس بنا کے انشاءاللہ کل یا پرسوں وہ آپ کو نیٹ کے اوپر دستیاب ہوں گے۔ یہ گلہ ہم نے ختم کر دیا ہے کہ مولوی جذباتیت کے ساتھ تو بات کرتے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ دلائل ہمارے ذمہ ہے عوام کو دینا۔ میں نے اس لیے کہا، جب ہم نے کہا ہمارے پیغمبر رسول اول ہیں تو لوگ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ جب پیغمبر رسول کامل ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر رسول اعلیٰ ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ حضرات نے کئی بار پڑھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتیت علم الاولین والآخرین، خدا نے مجھے اولین کا علم بھی دیا ہے، خدا نے مجھے آخرین کا علم بھی دیا ہے۔ اولین سے مراد گزشتہ انبیاء ہیں، آخرین سے مراد قیامت تک آنے والے علماء کا علم ہے۔ تو پیغمبر کو اولین کا علم کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دلیل ذہن میں رکھنا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، نبی جس قوم کا نبی ہوتا ہے اس قوم کے نبی سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، اس قوم میں نبی سے زیادہ حسین بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر چونکہ اولین کے بھی نبی ہیں، آخرین کے بھی نبی ہیں، تو ضروری تھا کہ پیغمبر کو علم اولین کا بھی ملتا، ہمارے پیغمبر کو علم آخرین کا بھی ملتا۔ یہ نبی اول اور نبی آخر جو ہوئے، آپ حضرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اسماء گرامی پڑھے ہوں گے، ایک آپ نے پیغمبر کا نام پڑھا ہے نبی اول اور نبی آخر۔ ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر نبی آخر بھی ہیں، لیکن کبھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، ایک ہی آدمی صف اول کا نمازی ہو، وہی بندہ صف آخر کا نمازی ہو۔ اگر صف اول کا ہوگا صف آخر کا نہیں ہوگا، اگر صف آخر کا ہوگا تو صف اول کا نہیں ہوگا، لیکن ایک ہی شخص اول کا بھی ہو آخر کا بھی ہو۔ ہم یہی بات پیغمبر کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر نبی آخر بھی ہیں۔ اگر یہ بات سمجھنا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی کے دروازے پہ دستک دے، وہ تجھے سمجھائے گا نبی اول نبی آخر کا معنی کیا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کو سمجھایا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، آپ میری طرف دیکھیں، مولانا نانوتوی نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں یہ کاغذ ہے، اس کاغذ پہ آپ دائرہ جب بناتے ہیں تو آپ پرکار کو لے کے دائرہ بناتے ہیں، پرکار کو رکھا ہے، پرکار کا ایک کونا رکھا، اس کے بعد آپ نے خط کھینچنا شروع کیا، جہاں سے پرکار چلی تھی وہاں سے پرکار آگے رکتی ہے، تو ایک خط جب مکمل ہوا تو دائرہ بنا، لیکن پرکار کا ایک کونا وہ تھا جو آپ نے کاغذ میں رکھا ہے دائرہ بنانے کے لیے۔ تو جہاں پرکار کو رکھا ہے دائرہ بنانے کے لیے اس کو وہاں ایک نقطہ لگتا ہے، اس نقطے کو مرکز کہتے ہیں، اور یہ پرکار کے دوسرے کونے سے جو لمبا ایک گول خط بنا ہے اسے دائرہ کہتے ہیں۔ تو ایک نقطہ ہے جو مرکز دائرہ ہے اور ایک اس کے بعد دائرہ ہے۔ فرمایا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انہیں دائرہ نبوت کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز دائرہ نبوت کہتے ہیں۔ اور دائرہ اور نقطہ میں فرق یہ ہے، یہ نقطہ بنتا تو پہلے ہے مگر یہ نظر بعد میں آتا ہے، اور یہ دائرہ بنتا تو بعد میں ہے مگر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دائرہ اور نقطے کی جو نسبت تھی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء میں نسبت ہے کہ مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے، اور دائرہ نظر تو پہلے آ رہا ہوتا ہے، یہ بنا بعد میں کرتا ہے۔
ہمارے پیغمبر نبی اول ہیں وجود نبوت میں، اور ہمارے پیغمبر نبی آخر ہیں ظہور نبوت میں۔ انہیں نبوت ملی تو پہلے ہے، لیکن نبوت نظر سب سے بعد میں آئی ہے۔ ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر نبی آخر بھی ہیں۔ اس سے ایک اور مسئلہ حل ہوا۔ یہودیت نے اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں کے مذہب میں عدالت اور عدل نہیں ہے۔ پوچھا بھی عدل کیوں نہیں؟ کہتے ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ نبی پہلے آیا ہے۔ عیسائیت نے کہا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ نبی بھی پہلے آیا ہے۔ اور تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نبی بعد میں آیا ہے۔ اور مسلمان دعویٰ یہ کرتے ہیں عیسائی جو اس دور کا عیسائی تھا وہ جنت میں بعد میں جائے گا، یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہودی تھا یہ جنت میں بعد میں جائے گا، اور آخری پیغمبر کا کلمہ کو امتی یہ جنت میں پہلے جائے گا۔ تو جس نے پہلے کلمہ پڑھا وہ جنت میں پہلے جائے، جس نے بعد میں کلمہ پڑھا وہ جنت میں بعد میں جائے۔ ہم نے کہا یہودیت کو پتہ ہی نہیں، ہم نے تم نے کلمہ حضرت موسیٰ کا پڑھا، یہ دیکھنے میں تو بات پہلے آئے ہیں لیکن نبوت ان کو بعد میں ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا کلمہ تم نے پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت بعد میں ملی ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ اگرچہ دیکھنے میں بعد میں آئے ہیں لیکن نبوت ان کو پہلے ملی ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جس نے کلمہ پڑھا اس نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کو نبوت بعد میں ملی ہے، جس نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا اس نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا جس کو نبوت بعد میں ملی ہے، جس نے ہمارے حضرت کا کلمہ پڑھا اس نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا جس کو نبوت پہلے ملی ہے۔ تو پہلے نبوت والے کا کلمہ پڑھے گا تو جنت میں پہلے جائے گا، اور بعد والے کا کلمہ پڑھے گا تو جنت میں بعد میں جائے گا۔ ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں، وجود نبوت میں اول ہیں، ظہور نبوت میں آخر ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بڑھ کے اگلی بات کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں دیکھو ایک پیغمبر ہے، ایک پیغمبر کے بعد اولیاء ہیں۔ دنیا میں اولیاء کو ولایت ملتی ہے پیغمبر کی وجہ سے، صداقت پیغمبر کی وجہ سے ملتی ہے۔ دنیا میں جس جس کو ولایت ملی یہ پیغمبر کے صدقے ملی ہے۔ ہم ایک بات اور کہتے ہیں لیکن جو دنیا میں نبوت ملتی ہے حضرت محمد کے صدقے ملتی ہے۔ لوگ اس کی دلیل کیا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبوت ملی ہے، ہمارے پیغمبر کے صدقے ملی ہے۔ اس دلیل کو ذہن نشین فرما لیں، دلیل خود قرآن کریم میں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ دیکھو اے میں تمام نبیوں سے وعدہ لیتا ہوں کہ تم نے میرے محمد کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، ایک کلمہ پڑھتا ہے، ایک جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے کو کمال ملتا ہے، اس کی برکت سے جس کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو پھر میں یوں کہوں گا حضرت آدم کے امتی کو، اگر آدم کے امتی کو اگر خدا نے درجات دیے ہیں حضرت آدم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کو اگر کمال ملا ہے تو عیسیٰ کے کلمہ کی وجہ سے، تو آدم سے لے کر عیسیٰ کو کمال ملا ہے ہمارے پیغمبر کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ میں دوسری بات اور بھی کہتا ہوں، ایک مسجد کا امام ہے، ایک مسجد کا مقتدی ہے۔ ارے امام کی نماز بھی ہوتی ہے، مقتدی کی نماز بھی ہوتی ہے، لیکن مقتدی کو کمال امام کی وجہ سے ملتا ہے، امام کو کمال مقتدی کی وجہ سے نہیں ملتا۔ ہمارے پیغمبر امام بنے ہیں، 1,24,000 انبیاء مقتدی بنے ہیں، تو مقتدی کو کمال امام کی وجہ سے ملتا ہے، امام کو کمال مقتدی کی وجہ سے نہیں ملتا۔ تو باقی انبیاء کو جو کمال ملا ہے ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے، امام پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے، اوصاف پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے، ولی کو ولایت پیغمبر کی وجہ سے ملتی ہے، نبی کو نبوت امام الانبیاء کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہمارے پیغمبر نبی یہ اول ہے۔ میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء ہیں، ہمارے پیغمبر امام الانبیاء ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کلمہ انبیاء کا پڑھتا ہے، ایک بندہ کلمہ امام الانبیاء کا پڑھتا ہے۔ جس نے انبیاء کا کلمہ پڑھا ہے اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے وہ تالاب سے پانی پیتا ہے، اور جس نے کلمہ امام الانبیاء کا پڑھا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ چشمے سے پانی پیتا ہے، چشمے سے پانی نگرا کرتا ہے، تالاب میں پانی جمع ہوا کرتا ہے۔ امام الانبیاء کو مرکز اوصاف کہتے ہیں، باقی انبیاء کو جامع الاوصاف کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر سے اوصاف نکلے ہیں، باقی انبیاء کو ملے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر نبی آخر بھی ہیں۔
میں اس کو سمجھانے کے لیے کئی بار دلیل دیا کرتا ہوں کہ دلیل آپ نے پڑھی ہے لیکن کبھی دلیل پر توجہ نہیں ہوتی اور آدمی اصل مسلک اور موقع کو سمجھ نہیں سکتا، دلیل پڑھتا ہے گزر جاتا ہے۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام تھے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے، بادشاہ کے گھر تک پہنچے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہے، یوسف علیہ السلام پہ فرشتہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے تانا دیا، زلیخا تیری مت ماری گی، غلام پہ فرشتہ ہو گئی ہے۔ اور زلیخا نے کہا تم نے غلام کو دیکھا نہیں ہے، اگر تم اس غلام کو دیکھ لیتی تم کبھی مجھ پر تانا نہ کستی۔ زلیخا نے ان کو اکٹھا کیا یوسف علیہ السلام کو دکھانے کے لیے، یہ عورتیں محل میں جمع ہو گئی، اور نے دسترخوان میں چھری اور چاقو رکھے، وہاں پہ پھل بھی رکھے ہیں۔ یوسف سے عرض کیا عورت آپ تشریف لائے، نبی کے پاس غیب کا علم نہیں، پیغمبر کو نہیں پتا باہر کون سا تماشا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے تو زلیخا نے کہا وہ دیکھو یوسف آ رہا ہے۔ مصر کی عورتیں نے یوسف کو دیکھا، قرآن نے ایک ان کا جملہ نقل کیا، قرآن کریم نے ایک ان کا فعل نقل کیا ہے۔ ان کا فعل کیا تھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، حضرت یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں۔ قرآن نے جملہ کیا نقل کیا، کہتے مَا هَذَا بَشَرًا، یہ انسان نہیں ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، ارے یہ تو فرشتہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے اللہ تو نبوت دیتا ہی انسانوں کو ہے، اگر بندہ انسان نہ ہو خدا نبوت دیتا ہی نہیں ہے۔ اور زلیخا کی سہیلیاں کیا کہتی ہیں، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ انسان نہیں ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو فرشتہ ہے۔ اس جملے کو سمجھنے سے پہلے میں ایک دلیل کے طور میں ایک بات کہتا ہوں، خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان میں دو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، نمبر ایک چیز کا نام ملکیت ہے، نمبر دوسری چیز کا نام بہیمیت ہے۔ نمبر ایک چیز کا نام فرشتہ پن ہے، نمبر دو کا نام ڈنگر پن ہے، نمبر ایک کا نام مان کے چلنا ہے، نمبر دو کا نام منمانی کرنا ہے۔ میں تدریجاً الفاظ نیچے لاتا ہوں، ایک لفظ تو علماء کے لیے ہے کہ انسان میں خدا نے دو وصف پیدا کیے ہیں، ایک کا نام ملکیت ہے، دوسرے کا نام بہیمیت ہے۔ پھر میں طلباء کے لیے کہتا ہوں کہ ایک کا نام فرشتہ پن ہے اور ایک کا نام ڈنگر پن ہے۔ اپنے جیسے دیہاتیوں کے لیے میں تیسرا جملہ کہتا ہوں، ارے ایک وصف کا نام منمانی کرنا ہے اور ایک کا نام مان کے چلنا ہے۔ خدا نے دونوں وصف پیدا کیے ہیں، اگر کوئی بندہ خدا کی مان کے نہ چلے بلکہ منمانی کرے، قرآن کے جملے پہ غور کرنا، قرآن کہتا ہے اِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ تو جانور کی طرح ہے۔ توجہ، یہ کس کی طرح؟ لفظ پہ غور کرنا، یہ کس کی طرح ہے؟ جانور۔ اللہ یہ بات تو سمجھ آ گئی، جانور کی طرح ہے، فرمایا نا بل ہم اضل، یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ خدا نے جانور سے بدتر کیوں فرمایا؟ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، آپ نے مارکیٹ سے گاڑی خریدی ہے، اس گاڑی کی قیمت 13 لاکھ ہے اور یہ گاڑی ایک کنڈیشن ہے، لیکن آپ جب موٹر وے پہ چڑھے جولائی اور جون کے دنوں میں، موٹر وے پہ لاہور سے چڑھے اسلام آباد جانے لگے، آپ کی گاڑی کے اے سی نے کام چھوڑ دیا ہے، آپ کے ساتھ ایک اور گاڑی گزری ہے، یہ گاڑی نان اے سی تھی اور قیمت اس کی 11 لاکھ تھی، آپ نے 2 لاکھ زیادہ دیا اس لیے کہ گاڑی میں اے سی ہے، لیکن جو ساتھ والی گاڑی ہے اس کی 2 لاکھ قیمت کم ہے کیونکہ اس میں اے سی جو نہیں، لیکن گرمی کے مہینے میں اگر اے سی گاڑی کام کرنا چھوڑ دے اور پیسے زیادہ لگے ہوں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہماری اس گاڑی سے تو وہی اچھی ہے، ہماری اس گاڑی سے وہی اچھی ہے۔ ارے اے سی اس کا بھی نہیں چلتا، اے سی اس کا بھی نہیں چلتا، اسے اچھا کیوں کہہ دیا؟ وجہ آپ کی گاڑی میں اے سی کی سہولت تھی مگر کام نہیں کرتا، اور اس میں اے سی کی سہولت تھی ہی نہیں اور کام نہیں کیا، اے سی کے پیسے دیو اور پھر اے سی کام نہ کرے تو آپ نے کہا وہ گاڑی اچھی ہے، اس میں اگر اے سی کام نہیں کرتا تو 2 لاکھ کام بھی تو لگا ہے نا، اگر اس کے اے سی کام نہیں کرتا تو 2 لاکھ زیادہ تو لگا ہے۔ اب دیکھیں ایک جانور ہے اور ایک انسان ہے، جانور میں مان کر چلنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، انسان میں مان کر چلنے کی صلاحیت تھی، جب اس نے مان کر چلنے کی صلاحیت کو چھوڑا اور منمانی کی ہے، خدا فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ارے یہ تو جانور سے جانور کی طرح ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور منمانی کیوں کرتا ہے؟ اس کے مزاج میں مان کر چلنا ہے ہی نہیں، اس کے مزاج میں مان کر چلنا تھا لیکن پھر بھی منمانی کرتا ہے، یہ تو جانور سے بدتر ہوا۔ ایک جملہ تو میں نے کہا یہ سمجھو،
اب انہوں نے کیوں کہا کہ ما ھذا بشرا، کہ یوسف انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، فرشتہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ اگر انسان میں من مانی کرنے کا بس بھی ہے اور مان کر چلنے کا بھی ہے، من مانی کو دبائے اور مان کر چلے، من مانی کو دبائے اور مان کر چلے تو یہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر مان کر چلنے کو دبائے اور من مانی کرے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ زلیخا کی سہیلیاں کیا سمجھانا چاہتی ہیں؟ ارے دیکھو یوسف کیسا ہے، مان کر چلنے کی صلاحیت بھی تھی، من مانی کرنے کی بھی تھی، لیکن من مانی کو چھوڑا ہے اور مان کر چلا ہے۔ یہ تو فرشتوں کا کام تھا، انسان تو وہ ہوتا جو کبھی مان کر چلتا کبھی من مانی کرتا، یہ یوسف تو ہمیشہ مان کے چلتا ہے، یہ تو فرشتے کی طرح لگتا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ فرشتہ ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں انبیاء بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن دونوں کی معصومیت کے میں کیا فرق ہے؟ ارے وہ معصوم فرشتہ ہے، یہ معصوم انسان ہے۔ انسان کے مزاج میں گناہ کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن پیغمبر گناہ کرتا نہیں ہے، اسے نبی فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ معصوم ہے مگر درجہ نیچے ہے، پیغمبر معصوم ہے درجہ بلند ہے۔ میں سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں، ارے یہ معصوم وہ ہے کہ جسے مخدوم کہتے ہیں، فرشتہ معصوم وہ ہے کہ جسے خادم کہتے ہیں، وہ معصوم خادم ہے اور یہ معصوم مخدوم ہے۔ مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے اور خادم ادنا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہمارے یہاں خادم کو بھی اعلیٰ کہتے ہیں، نہیں سمجھے؟ مخدوم اعلیٰ ہے خادم اعلیٰ؟ بولیے مخدوم اعلیٰ ہے خادم اعلیٰ؟ ہم کہتے ہیں خادم اعلیٰ۔ بابا خادم اعلیٰ نہیں ہوتا، خادم تو ادنا ہوتا ہے، خادم ادنا ہوتا ہے، مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو فرشتہ معصوم ہے لیکن خادم ہے، نبی معصوم ہے مگر مخدوم ہے۔ اعلیٰ مخدوم ہوگا یا خادم ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے اور خادم ادنا ہوتا ہے۔ ایک ذرا اور بھی دلیل پہ غور کرنا، ہم نے نبی کو انسان مانا ہے، ہم نبی کو فرشتہ نہیں مانتے۔ لوگ کہتے ہیں بچا، میں نے کہا دلائل تو بہت سارے ہیں، میں ضمن ایک بات ایک تو کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک ادنا ہے ایک اعلیٰ ہے۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے، ادنا اعلیٰ کی نقل کرتا ہے، اعلیٰ کبھی ادنا کی نقل نہیں کرتا۔ توجہ رکھنا، ادنا اعلیٰ کی نقل کرتا ہے، اعلیٰ کبھی ادنا کی نقل نہیں کرتا۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کبھی کوئی انسان فرشتے کی شکل میں نہیں آیا، لیکن فرشتہ انسان کی شکل میں آیا ہے۔ اگر یہ فرشتہ اعلیٰ ہوتا کبھی تو بشر اس کے لباس میں چلا جاتا، یہ بشر اعلیٰ تھا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جب ضرورت پڑی ہے تو فرشتہ بشر کے لباس میں آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا جبریل لباس کون سا پہنا ہے؟ کہا جی ابو بکر نے لباس پہنا ہے، خدا نے ابو بکر والا لباس پہننے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ادھر جبریل آئے اور چلے گئے، کہا یہ دہیہ قلبی ہے، فرمایا نہ یہ دہیہ قلبی نہیں ہے، جبریل ہے جو دہیہ قلبی کی شکل میں آیا ہے۔ ایک انسان ایک فرشتہ ہے، اگر یہ ادنا وہ ہوتا تو یہ اس کے لباس میں کبھی تو آ جاتا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ایک فرشتہ وہ فرشتے کو معصوم کہتے ہیں اور پیغمبر کو بھی معصوم کہتے ہیں، لیکن یہ معصوم اعلیٰ ہے اور وہ معصوم ادنا ہے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، ہمارے پیغمبر نبی یہ اول ہے، اس میں میں دلیل دینے لگا تھا۔ ان عورتوں نے جملہ کہا تھا یہ بشر نہیں یہ تو فرشتہ ہے۔ نمبر 2 قطان ایدیہن، اپنے انہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ام المومن امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جملہ فرمایا تھا، فرمایا لبامی زلیخہ تھا لو رأینا جبینہ لاسرنا بالقد قلوبہن علیدی، کہ جن عورتوں نے زلیخہ کو تانا دیا، حضرت یوسف کو دیکھا ہے، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں، اگر یہ عورتیں میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے دل کو کاٹ ڈالتی۔ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالتی، میرے محمد کو دیکھ کے دل کاٹ ڈالتی۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ تو خطیب کا ہے نا، اگلا جملہ وکیل کا ہے۔ امی عائشہ نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ اس کی وجہ میں نے کہا ہمارے پیغمبر نبی یہ اول ہیں، ان سے صاف نکلتے ہیں تو باقی انبیاء کو ملتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حسن کا مرکز ہے، حضرت یوسف حسن کی شاخ ہے، ہمارے پیغمبر سے حسن نکلا ہے، یوسف کو ملا ہے۔ انسانی بدن میں دیکھیں، انسان کے بدن میں انگلیاں بھی ہیں، انسان کے بدن میں دل بھی ہے۔ ارے دل کو مرکز بدن کہتے ہیں اور انگلیوں کو شاخ بدن کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو مرکز حسن کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو شاخ حسن کہتے ہیں۔ انہوں نے شاخ حسن کو دیکھا ہے تو شاخ بدن کو کاٹا ہے، اگر مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹا۔
شاخ حسن کو دیکھا ہے تو شاخ بدن کو کاٹا ہے، مرکز حسن کو دیکھ دی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈال دی۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر نبی آخر بھی ہیں۔ آگے چلیے، میں ایک بات کو اختصار سے آگے چلا رہا ہوں۔ نمبر 2، ہمارے پیغمبر نبی کامل بھی ہیں۔ آپ نے نبی کامل کی دلیل کیا ہے؟ میں کہ تو دلیل لفظ رسول ہے، اس کی وجہ حضرت آدم بھی رسول ہے، لیکن آدم رسول اللہ نہیں کہتے، اسے آدم صفی اللہ کہتے ہیں۔ حضرت نوح رسول ہے، نوح رسول اللہ نہیں کہتے، انہیں نوح نجی اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رسول ہے، انہیں رسول اللہ نہیں کہتے، ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ رسول ہے، ان کو رسول اللہ نہیں کہتے، ان کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ رسول ہے مگر رسول اللہ نہیں کہتے، انہیں روح اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر رسول ہیں، انہیں رسول اللہ کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا وجہ کیا ہے؟ جب وہ بھی رسول ہیں تو رسول کہنا بھی چاہیے نا۔ قرآن کریم نے خود اعلان کیا ہے، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ارے میرے پیغمبر سے پہلے رسول گزرے ہیں مگر تم ان کو رسول اللہ کہنا نہیں، میرے پیغمبر کو تم نے رسول اللہ کہنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ذوق تازہ کو میری دلیل پہ غور کرنا۔ رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی ہوتا ہے اللہ سے علم و عمل کو لے لینا، امت کو علم و عمل دے دینا۔ میں نے علم و عمل کہہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما قاسم واللہ یعطی، ارے خدا دیتا ہے میں محمد تقسیم کرتا ہوں۔ جب تقسیم نبی کرتے ہیں اولاد حضرت محمد سے لے لو نا، جب تقسیم حضور کرتے ہیں تو رزق پیغمبر سے مانگ لو نا۔ میں نے کہا مانا وہ سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ کہا تھا نبی تقسیم وہ کرے گا جو چیز پیغمبر کو ملی ہے، جو پیغمبر کو نہ ملی ہو وہ پیغمبر تقسیم کرے گا کیسے؟ اگر اولاد کا دینا پیغمبر کو ملا ہوتا، پیغمبر کی خود اولاد دنیا سے کیوں جاتی؟ اگر اس کا دینا پیغمبر کو ملا ہوتا، پیغمبر کے گھر میں فاقہ کیوں آتا؟ اگر بیماروں کو شفا دینا یہ پیغمبر کے اختیار میں ہوتا، پیغمبر پہ مرض کیوں آتا؟ میں نے اس لیے کہا ہے رسالت کا معنی یہ ہے علم و عمل خدا سے لے لینا، علم و عمل امت کو دے دینا۔ نبی علم و عمل لیتا ہے اور آگے امت کو دیتا ہے، لیکن حضرت آدم نے لیا اور دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام علم و عمل لیا اور دیا ہے۔ ان کے لینے کا انداز اور ہے، ان کے لینے کا انداز اور ہے، ان کے دینے کا انداز اور ہے، ان کے دینے کا انداز بھی اور ہے۔ ارے اور کا مطلب کیا ہے؟ آدم نے علم و عمل لیا ہے لیکن آدم نے جنت میں بیٹھ کے لیا ہے، علم و عمل حضرت نوح نے لیا ہے تو جودی پہاڑ تک جا کے لیا ہے، علم و عمل حضرت موسیٰ نے لیا ہے تو طور سینہ تک جا کے لیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے لیا ہے تو حضرت ابراہیم بیت المقدس میں یا آپ کی جگہ میں یا کعبہ تک جا کے لیا ہے، حضرت عیسیٰ نے علم و عمل لیا ہے تو چوتھے آسمان تک جا کے لیا ہے۔ اور جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی ہے تو خدا نے علم و عمل دیا ہے۔ کبھی خدا نے اپنے پیغمبر کو کبھی خدا نے علم و عمل اپنے پیغمبر کو دیا ہے تو چاہے زمزم پہ لٹا کے دیا ہے، کبھی براق پہ اڑا کے دیا ہے، کبھی صدیق کے کندھوں پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی امی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی خدا نے بیت المقدس تک پہنچا کے دیا ہے اور کبھی خدا نے سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا ہے۔ علم و عمل لینے کے لیے باقی انبیاء نے سفر تو کیا ہے لیکن پرواز نیچے ہے، میرا پیغمبر علم و عمل لینے کے لیے گئے ہیں تو پرواز سب سے اوپر ہے۔ سب سے اوپر ہونے کا معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کے دو لفظوں پہ غور کرنا۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنا ہے اس کا نام کعبہ اور بیت اللہ ہے۔ پیغمبر یہاں سے چلے ہیں، جب پیغمبر عرش پہ گئے ہیں دینے کے لیے تو پیغمبر یہاں سے چلے ہیں اور جب عرش کی باری آئی ہے ذرا قرآن کریم کی تلاوت کرے، وسع کرسی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں خدا کی کرسی آسمانوں کے اوپر ہے، وکان عرش علی الماء، خدا کی کرسی پہ سمندر ہے، سمندر پہ خدا کا عرش ہے، عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے تو اللہ کے پیغمبر عرش تک گئے ہیں۔ کبھی آپ کا ذوق تازہ ہو میں ایک جملہ کہنے لگا، پیغمبر جب راج پہ گئے ہیں تو نبی کعبہ سے چلے ہیں اور پیغمبر جب پہنچے ہیں عرش معلیٰ تک گئے ہیں۔ کعبہ سے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ عرش پہ جا کے رکنے کی وجہ کیا ہے؟ کعبہ سے ابتدا کی وجہ کیا ہے؟ عرش پہ انتہا کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم نے بتایا ان اول بیت وضع للناس، ارے کعبہ یہ پہلا مکان ہے، ہمارے پیغمبر یہ پہلے نبی ہیں، مخلوق میں عرش آخری مخلوق ہے، ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں۔ خدا نے بتایا ہے اگر تمہیں روحانی معراج چاہیے ابتدا بھی میرے محمد سے ہے، انتہا بھی میرے محمد
ابتدا بھی میرے محمد سے ہے اور انتہا بھی میرے محمد پر ہے۔ میں یہ سمجھا رہا تھا پیغمبر عرش تک یہ ہے اور پیغمبر نے گفتگو خدا سے کی ہے، عرش پہ جا کے کی ہے۔ میں عقیدے کی بات کہنے لگا ہوں، تھوڑا سا جاگنے کی کوشش فرمانا، عقیدے کی بات کہنے لگا ہوں۔ اہل سنت والجماعت عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے۔ بولیے اللہ کی ذات، بولیے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے۔ اور بعضوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نانا اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ کی ذات تو عرش پہ رہتی ہے، خدا ہر جگہ پہ نہیں۔ میرا اور تیرا عقیدہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے۔ انہیں دلیل کیا دی ہے؟ کہتے ہیں اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے تو حضور گفتگو کرنے کے لیے عرش پہ کیوں گئے تھے؟ جب اللہ نے پیغمبر سے گفتگو براہ راست کی ہے تو عرش پہ بلا کے کی ہے۔ اگر اللہ عرش پہ نہیں ہے تو پھر بتائیں حضور وہاں کیوں گئے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے خدا عرش پہ تھے، کبھی گفتگو کے لیے عرش پہ بلایا ہے۔ میں نے کہا اس دلیل کو کبھی سہارا نہ بنانا، اگر تم نے دلیل کو سہارا بنا دیا یہ تمہاری دلیل قرآن بھی توڑ دے گا اور یہ دلیل نے ٹوٹ جانا ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تم یہ کہو گے خدا عرش پہ ہے، ہماری دلیل کیا ہے؟ حضور کو گفتگو کے لیے عرش پہ بلایا ہے، تو کل یہودی کہہ دے گا خدا کو طور پہ رہتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے گفتگو کے لیے حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا ہے۔ تم نے کہا تھا خدا عرش پہ ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ نے حضور کو گفتگو کے لیے عرش پہ بلایا ہے۔ یہودی کہہ دے گا اللہ تو طور پر ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام گفتگو کے لیے طور پہ بلایا ہے۔ تم کیا جواب دو گے؟ تم سے جواب نہیں بن پڑے گا، لیکن ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ پر ہے، گفتگو کے لیے چاہے تو اللہ طور سینہ کا انتخاب کر لے اور چاہے تو عرش معلا کا انتخاب کر لے۔ جیسا بندہ ہوگا ویسی جگہ ہوگی۔ کہ حضرت موسیٰ تھے انتخاب کو ہے دور کا ہے، کہ حضرت محمد ہے تو انتخاب عرش معلا کا ہے۔ میں نے کہا جیسے ایک اور بات بھی سن لو، ضمن بات ہے، میں عقیدے کی بات کرتا ہوں کیونکہ عقیدہ بیان کرنا یہ تو میرا موضوع ہے، میں عقیدے پر بات کرتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے میرے پیغمبر کی مدینہ منورہ میں روضہ اطہر میں قبر مبارک کی جو مٹی ہے اس مٹی کے وہ ذرے جو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ توجہ، وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، لوح محفوظ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش معلا سے بھی اعلیٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں کہ تو میلاد کا واقعہ بتا رہا ہے۔ ایک میرے پیغمبر کی رہائش گاہ ہے جسے پیغمبر کا روضہ کہتے ہیں، ایک میرے پیغمبر کی سیرگاہ ہے جسے عرش معلا کہتے ہیں، اور جسے ایک پیغمبر کی رہائش گاہ ہے جسے پیغمبر کا روضہ کہتے ہیں، ایک پیغمبر کی سیرگاہ ہے جسے عرش معلا کہتے ہیں، اور رہائش گاہ ہمیشہ سیرگاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ رہائش گاہ سیرگاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے، وہ خدا کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو اللہ پاک کے احکام الہیہ کے ظہور کی جگہ ہے۔ احکام الہیہ کے عمل کی جگہ ہونا اور ہے اور رہنے کی جگہ کا مطلب اور ہے۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ نبی اور رسول کا معنی علم و عمل خدا سے لینا ہے اور امت کو علم و عمل دینا ہے۔ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ نے لیا ہے لیکن نیچے رہ کے لیا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی باری آئی ہے تو سب سے اوپر جا کے علم و عمل لیا ہے۔ علم و عمل لینے میں ہمارے نبی حد کمال تک پہنچے ہیں، اس کے بعد کوئی حد ہی نہیں تھی۔ جہاں پہ نبی جا کے خدا سے علم و عمل کو لے لیتے اور جب دینے کی بات آئی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے علم و عمل دیا ہے لیکن امت کو دیا ہے، انسانوں کو دیا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی باری آئی ہے علم و عمل انس کو بھی دیا ہے، علم و عمل جنات کو بھی دیا ہے، علم و عمل حور و غلمان کو بھی دیا ہے، علم و عمل ملائک کو بھی دیا ہے۔ میں سے بڑھ کے بات کہنے لگا ہوں، باقی انبیاء امت کو دیتے ہیں، ہمارے پیغمبر نے انبیاء کو دیا ہے۔ باقی انبیاء توجہ، باقی انبیاء امت کو دیتے ہیں، ہمارے پیغمبر نے انبیاء کو دیا ہے۔ آپ کو یہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل تو تو نے پڑھی ہے لیکن تیرا ذوق چونکہ نہیں تھا اس لیے کس طرح متوجہ نہیں ہوا۔ ذوق ہو تو پھر بندہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ میں ایک دلیل دینے لگا ہوں، ہمارے پیغمبر نے انبیاء کو علم و عمل دیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ذرا دلیل پہ غور کرنا۔ آپ اس مسجد احمد علی لاہوری میں آتے ہیں، مولانا عظیم الدین شنکر کے مقتدی بنتے ہیں یا کوئی بندہ اپنے امام کا مقتدی بنتا ہے تو مسجد میں جب امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام سے لینے کے لیے جاتے ہیں، امام کو دینے کے لیے نہیں جاتے۔ توجہ،
امام سے کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں، امام کو کچھ دینے کے لیے نہیں جاتے۔ جب مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے امام کو دیتا نہیں ہے، امام سے لیتا ہے۔ تم کو یاد کیا لیتا ہے؟ میں کہ تو چلے میں بات سمجھاتا ہوں۔ فجر کی نماز میں آپ نے تکبیر تحریمہ کی، امام بھی کہتا ہے، آپ حضرات نے سجدہ قیام کیا، امام بھی کرتا ہے، آپ نے رکوع کیا، امام بھی کرتا ہے، آپ نے سجدہ کیا، امام بھی کرتا ہے۔ اتفاقی مسئلے کو ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ میرا ان کا اختلاف کیا تھا؟ میں نے کہا امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، کوئی اور سورت بھی نہیں پڑھنی۔ انہوں نے کہا نا فاتحہ تو پڑھنی ہے مگر اور سورت نہیں پڑھنی۔ اس نے کہا نا فاتحہ کو چھوڑیں، باقی قرآن ہے۔ میں نے کہا باقی بھی قرآن ہے، فاتحہ بھی قرآن ہے، باقی قرآن ہے، فاتحہ۔ اس نے کہا نا فاتحہ قرآن نہیں ہے، فاتحہ تو ام القرآن ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس نے کہا کہ فاتحہ قرآن نہیں، فاتحہ بولیے نا فاتحہ۔ بلا یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ یہ فاتحہ قرآن ام القرآن ہے؟ میں نے کہا کل کوئی بندہ کہہ دے گا حضرت آدم انسان نہیں ابو الانسان ہے، حضرت حوا انسان نہیں ام الانسان ہے، تو مان لو گے؟ کہتا ہے یہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانو گے؟ کہتا ہے انسان ہوگا ابو الانسان بھی بنے گا، انسان ہوگی تو ام الانسان بنے گی۔ تو میں نے کہا قرآن ہوگا تو ام القرآن بنے گی، قرآن ہوگا تو ام القرآن بنے گی۔ کہا جی نہیں ہم قرآن فاتحہ کو قرآن نہیں مانتے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ توجہ، میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا جی آپ بتاؤ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 30 ہے۔ آپ بتاؤ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ 30۔ قرآن کے پارے 30۔ پہلا پارا کہاں سے شروع؟ الف لام میم سے، دوسرا سیقول سے، تیسرا اور آخری پارا سورۃ فاتحہ کی ترغیب۔ سوال سمجھے؟ سوال ہے نا؟ سوال ہے۔ انہوں نے کہا جی فاتحہ قرآن نہیں ہے۔ دلیل کیا؟ قرآن کے پارے 30 ہے اور پہلا پارا شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، آخری پارا شروع ہوتا ہے متصالون سے۔ اگر فاتحہ قرآن ہوتا تو کوئی پارا اس سے بھی تو شروع ہوتا، یہ بھی کسی پارے کا حصہ ہوتا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے سنی دوستو، اصول یاد رکھ لو، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اصول آ گیا جی؟ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ آپ کو کہ مولانا آپ نے یہ بات کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا میں نہیں درس سکھاؤں، جب آپ پڑھتے ہیں لیکن ذوق ہو تو بات سمجھ آتی ہے۔ ہمارے استاد درس سکھا میں کہتے ہیں کہ دیکھو جواب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے جواب تحقیقی، ایک ہوتا ہے جواب الزامی۔ ایک ہے جواب تحقیقی، ایک ہے جواب سوال کے جواب کو جواب ہو، یہ تحقیقی ہے۔ سوال پر سوال ہو یہ جواب الزامی ہے۔ یہ درس گاہ میں تھا، کہتے یہ کہاں سے لیا؟ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں، کبھی مجھ سے ساتھی پوچھتے ہیں مطالعہ کب کرتے ہیں، کون سی کتابیں دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا میں اکابر کی جوتیوں کا مطالعہ کرتا ہوں، اپنے اکابر کے قدموں کو، خدا کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں، ہم مطالعے کے لیے اپنے اکابر کے قدموں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر تم علماء دیوبند مشائخ کے قدموں کا انتخاب کرنے میں کامیاب ہوگے، خدا وہ علم عطا کرے گا جس علم کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولیے نا۔ پہلا پارا الف لام میم سے، آخرا پارا آخر میں تصالون سے۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 114۔ میں نے کہا پہلی سورت، کہتے ہیں فاتحہ۔ قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ میں نے کہا پہلی سورت، کہتے ہیں فاتحہ۔ میں نے کہا قرآن نہیں تھا تو سورت بنی کیسے ہے؟ میں نے کہا جو میں نے سوال کیا تمہیں قیامت تک مہلت ہے، اس کا جواب لے کر آؤ، جو تم نے کیا وہ جواب ابھی دے۔ تمہاری ملک نے ہم دور کریں گے، ہماری ملک تم دور کرو۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، مجھے ایک لڑکی نے چڑ دی، کہا جی نہ ایک لڑکی نے کیسر دی، کہا جی مولانا گمبر صاحب اس کیسر کو سنے اور جواب دے۔ میں نے کہا لاؤ، اب کیسر میں دلیل نہیں دی، حناف کا مذاق اڑایا جا، دلیل نہیں، مذاق کیا ہے؟ کہتے ہیں حنفی مسجد میں کھڑے ہیں، امام کے پیچھے ہیں،
امام نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے جی مانگنے کے لیے۔ کیوں آئے ہو؟ اللہ تجھ سے لینے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے مانگو۔ چپ۔ اللہ فرماتا ہے بولتا نہیں ہوں، چپ۔ تقریر ہو رہی ہے اور بولتے صحیح پھر بھی چپ۔ اللہ فرمایا بولتا کیوں نہیں ہوں؟ پھر منہ بڑا کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے بول اندازہ دیتے بڑا کرتا ہے، پر ابو حنیفہ نے منع کیا لوگ رابطی کارنی میں نہیں، ابو حنیفہ نے منع کیا۔ اللہ کا کوئی مانگ رہا ہے کہتا میں نہیں مننا، ابو حنیفہ منع کیا۔ ان ماننے جلدی ہے۔ اب لوگ پریشان ہوں گے نا، کیسا ڈائی کہتے ہیں محمد جواب، میں نے کہا یہ تو چھٹکی ہوں، کبھی نہیں چھٹکی کا خیر ہے، یہ کون سا جواب ہے؟ میں نے کہا توجہ کرو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اپنے امام کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے امام نے یوں فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ اور جب چھوٹے بڑے کے دربار میں جائیں تو کبھی اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، کبھی اکیلے اکیلے جاتے ہیں۔ جب اکٹھے ہو کر جائیں تو سارے نہیں بولتے، ایک بولتا ہے باقی تائید کرتے ہیں۔ اللہ بہت بڑے ہیں، ہم بہت چھوٹے۔ تو جب چھوٹے بڑے کے دربار میں اکٹھے ہو کر جائیں تو ایک بولتا ہے باقی تائید کرتے ہیں۔ فرمایا تم جب اکٹھے آؤ تو پھر ایک بولتا ہے جائے تو امام نمائندہ ہے، تم آمین کہہ کے تائید کر دینا۔ اور جب سارے اکیلے اکیلے جاؤ تو بڑے کے دربار میں الگ الگ جائیں تو ہر ایک بولتا ہے۔ تو جب جماعت کی صورت میں آؤ تو امام بولے گا تم چپ رہ کے تائید کرنا، اور جب اکیلے نماز پڑھو تو ہر کوئی بولنا۔ میں نے کبھی عقل ہو تو ابو حنیفہ کی بات سمجھ آتی ہے، اور اگر امام کے ساتھ توبی کے ساتھ عقل بھی نکل جائے تو پھر امام کی بات تو سمجھ نہیں آتی۔ قصور میرے امام کا نہیں، قصور تو تیرا تھا۔ ایک اور کیسٹ آئی تو مولانا صاحب نے جواب دو، میں نے کہا لاؤ کیس کے بہت آتی ہے تو سی فرمان کی کیسٹ آئی تھی کہ الحمدللہ میں نے دندان شکن جواب دیا، معراج ربانی کی آئی ہے، ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اب جاوید گاندھی کی باری ہے انشاءاللہ آئے گی۔ زیادہ آسانی ہے، میں نے کئی بار احباب سے کہا میری مجبوری کہ مجھے سٹیج سے فرصت نہیں ملتی، میری مجبوری میں کئی بار کہتا ہوں آپ دعا کرو اللہ مجھے ایسا شخص دے دے جو مجھے کہتی مولانا خرجات میرے ذمہ تو کام کر۔ میں دیکھتے ہوں انتظاروں کے جوابات کیسے آتے، ہماری مجبوری صبح کی، دوپہر کی، شام کی، ہر وقت دوڑنے کی وجہ سے ان سیریز کے جواب نہیں آتے۔ آپ دعا کرو، میں بارہ کہتا ہوں اللہ مجھے ایک ایسا شخص دے دے جو کہتے وسائل میرے ذمہ کام تو کر کے دکھا، تو میں اللہ نے چاہا تو سالوں کا کام مہینے میں نہ کروں تو پھر کہتا للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ میں یہ تحدیث میں نعمت کے طور پہ بات کرتا ہوں، بحمدللہ تعالیٰ دل میں اتنے سفر کر کے تازہ دم ہو کے بولتے رہنا یہ اکابر کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اور میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پورے ملک میں تمہیں کوئی ایک خاندان کا بزرگ ایسا نہیں ملے گا جو تمہارے سامنے میری تردید کرے، ہر بزرگ پہ الحمدللہ میری تعریف کرتا ہے۔ میں ایسے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مسلک دیوبند کی ہر جگہ دیوبند ہو، جھوٹ بول کے خود کو دیوبندی نہ کہے، دیوبند ہو تو الحمدللہ سب ہمارے سر پہ ہیں۔ اللہ نے اکابر کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھی۔ یہ کیسٹ آئی تھی جواب دے، میں نے کہا بتائے اب مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا جی دیکھو سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، سینہ پاک ہے زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ کہتے ہیں پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو گے تو مسئلہ کیا حدیث بنے گا، زیر ناف ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو گے تو مسئلہ کیا حناف بنے گا۔ تمہاری مرضی ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو، تمہاری مرضی پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو۔ اب بندہ پریشان ہو کے بڑی دلیل آئی ہے، میں نے کہا دلیل نہیں آئی تو حوصلہ آیا، دلیل نہیں آئی تو حوصلہ۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ گجرانوالہ میں گھوڑے تانگے بہت ہیں، بابا جی گھوڑے تانگے پر بیٹھے جا رہے تھے اور اچانک دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑا، پیچھے 1 to 5 FSC کا اسٹوڈنٹ تھا، تو جب بابا جی نے موڑا اس نے بڑی مشکل سے بریک مار کے موٹر سائیکل کو روکا اور غصے میں آ کر اس لڑکے نے کہا کہ بابا جی جب آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا آپ ہاتھ کا اشارہ دے دیتے۔ بابا جی فرمانے لگے تینوں تریا گز لمبا بانس نہیں دسیا، پھر ایک ہاتھ بابا ایک چھوٹی سی بانس دس پڑی تھی تو آیا گالی اٹھ کے میوں پڑھانا بڑا پروفیسر دے
اب وہ بھائی کالجوں میں ڈیکوسلے تو نہیں پڑھاتے، کالجوں میں تو دلیل پڑھائیں گے. اب وہ بابا ان پڑھ ہے لیکن ہمارا ڈیکوسلا ہے. یہ لڑکا پریشان تھا. میں نے کہا وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اگر ہم جیسا کوئی درویش ہوتا، مولانا حسن صاحب کا شاگرد ہوتا، ڈیکوسلے کا بھی جواب دیتے، ڈیکوسلے کا بھی ہم جواب دیتے کہ بابا جی یہ مڑنا تو 3 گز کے بانس تھا، لیکن 1 فٹ کا 1.5 فٹ کا ہاتھ بتاتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد بانس سے مڑنا ہے، اپنے سکوٹر کو سنبھال لو. ہم ڈیکوسلے کا جواب بھی دیتے. اب ڈیکوسلا کیا ہمارا کہتا ہے جی سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے. پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو دیوبند بنتا ہے. کیسا بھائی میں نے کہا بھی چلو جو تم نے کہا اس کو مان کے بات کرتے ہیں. میں نے مان لیا سینہ پاک ہے، میں نے مان لیا زیر ناف جگہ ناپاک ہے، تو پخانے کی جگہ زیر ناف ہے. زیر ناف تو زیر ناف کے لیے ہاتھ بایاں یا دایاں؟ بولیے نا، بایاں یا دایاں؟ ہمارے امام نے فرمایا چونکہ ہاتھ زیر ناف باندھنے ہیں تو ہاتھ بایاں رکھ لینا. ہاتھ اب یہ تو ناپاک ہے اوپر دایاں رکھ لو. ہمارے امام نے فرمایا تو انہیں سوال کرنا ہے کہ زیر ناف جگہ ناپاک ہے تو تم ہاتھ کون سا رکھ لو؟ بایاں. بایاں تو ہوتے ہی زیر ناف کے لیے رکھ لو، اوپر دایاں رکھ لو. میں نے کہا یہ سوال تھا. اب سینہ بھی پاک ہے اور ہاتھ بھی پاک ہے تو یہاں بھی پاک جگہ پہ یہاں بھی پاک جگہ پہ تیری دلی تو ختم ہو گئی. میں نے کہا ایک سوال میں کرتا ہوں، قیامت تک کی مہلت ہے، تم بھی جواب دو. ہمارا سوال ہے قیامت تک کی مہلت، داؤ جواب. میں نے کہا بھئی سینہ تم نے کہا پاک ہے، زیر ناف جگہ تم نے کہا ناپاک ہے. اگر سینے تک داڑھی رکھو مسلک حناف بنتا ہے، زیر ناف تک لے کر جاؤ مسلک اہل حدیث بنتا ہے. سینے تک ہاتھ باندھو تو مسلک حناف بنتا ہے اور زیر ناف تک لے کر جاؤ تو. اب میں پوچھتا ہوں کہ جو پاک داڑھی تھی اس ناپاک جگہ تک لے کر گیا، وہاں جو بال تھے سید نے کہا وہ بھی صاف کر دو، تو نے کہا نہیں یہ بھی لے کر جاؤ. ہمارے طریقے جواب تم دو. تو جیسا منہ جیسی روح. میں نے کہا بھی نہ چھیڑو نہ چھیڑخانی کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. اور میں باہر کہتا ہوں یہ دیکھو مال روڈ پہ مشترکہ سٹیج تھا، ہم آئے کہ نہیں آئے؟ بولیے بھی آئیں گے. مشترکہ سٹیج پر آئیں گے، نہ مجھ سے رسالت پہ تحفظ کریں گے. ہماری علمی جنگ اپنی جگہ پر ہے، مشترکہ سٹیج اپنی جگہ پر. میں ابھی جو میرے میزبان مجھے لا رہے تھے تو مجھے کہتے مولانا ناموس رسالت کے سٹیج پہ ایک رافسی بھی آیا تھا. میں نے کہا کیوں آیا تھا؟ کہتے جو حضور کے منکر کو سزا دو، میں نے اس کو ساتھ لے کر قانون بنا لو، پھر قانون اسی خلاف استعمال کر دو. نہیں سمجھے؟ تھوڑا سا جذبات سے ہٹ کر سوچو نا. میں نے مانا ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، میں مانتا ہوں صحابہ کا قائل نہیں ہے، میں مانتا ہوں گستاخ رسول ہے، اس کو ساتھ لے کے قانون بنا لو، پھر اسی خلاف عدالت میں جا کے قانون استعمال کر دو. یہ طریقہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ آپ بتاؤ اگر کوئی عیسائی ہیں، عیسائیوں کے پادری کہیں بھئی ناموس رسالت کے توہین والی سزا برقرار رہنی چاہیے، تو ہماری کامیابی ہے ناکامی ہے؟ بولیے نا. عیسائیوں کو ساتھ ملا کے قانون پاس کرا لو، پھر ان کے خلاف قانون استعمال کرا دو. یہ ہمارے اکابر یوں ہی فیصلے کرتے ہیں. یہ بات سنجیدگی سے لو، اپنے مشائخ اور اکابر پر اعتماد کرو، انشاءاللہ خدا کی قسم یہ فتح اور نصرت تمہارے قدم چومے. کوئی رائے ہمارے خلاف بھی ہو، ہم اپنی رائے اکابر پر فنا کر دیں گے، ہم اپنی رائے اکابر پر فنا کر دیں گے. اخلاص و الہیت کے پہاڑ ہے. چلیں بات لمبی ہوگی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام بھی قیام و رکوع کرتا ہے، مقتدی بھی قیام و، بولیے نا، مقتدی بھی قیام و. اب جب قیامت کا دن ہوگا امام کو پوری نماز کا اجر ملے گا، اور جس نے امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا اس سے پوری نماز کا اجر ملے گا یا نہیں؟ بولتے جاؤ نا، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سوال ہے جب اس نے قرآن پڑھا نہیں اجر کیوں ملے گا؟ ہم کہیں گے امام نے پڑھا ہے تو اسے اجر ملا ہے،
تو گیا مقتدی امام سے لیتا ہے، امام کو دیتا کچھ نہیں۔ تو تیرے امام نے قرآن پڑھ کے اجر تجھے لے کر دیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی جمع ہیں، ہمارے امام بنے ہیں، تو ہمارے امام نے تو پڑھا ہے لیکن باقی نبیوں نے نہیں پڑھا۔ امام قرآن پڑھ رہا ہے، نبی نہیں پڑھ رہے، ہمارے نبی نے پڑھا ہے تو باقی انبیاء کو اجر ملا ہے۔ تیرا امام تجھے دیتا ہے، امام الانبیاء انبیاء کو دیتے ہیں، تو باقی نبیوں نے امت کو دیا ہے، ہمارے پیغمبر نے انبیاء کو دیا ہے، باقی انبیاء نے امت کو دیا اور ہمارے پیغمبر نے انبیاء کو دیا ہے۔ تو میں نے کہا رسالت کا معنی علم و عمل، خدا سے لینا ہے، امت کو دینا ہے، تو یہ لینے میں بھی اعلیٰ ہے اور دینے میں بھی اعلیٰ ہے۔ یہ کاملین سے بھی آگے بڑھا تو لینے میں حد کمال تک پہنچا ہے، دینے میں حد کمال تک پہنچا ہے۔ دلیل پہ غور کرنا، میں اس لیے کہا ہمارے پیغمبر رسول کامل ہے۔ کیا مانا؟ آدم رسول تو ہے، آدم رسول اللہ کہنا نہیں ہے، عیسیٰ رسول تو ہے، رسول اللہ کہنا نہیں ہے، ہمارے پیغمبر رسول ہے، رسول اللہ کہنا بھی ہے۔ اللہ وہ رسول تھے، رسول اللہ کیوں نہیں کہنا؟ فرمایا ابھی ایک مقام باقی ہے۔ حضرت موسیٰ رسول تو ہے، کہنا نہیں، ابھی ایک مقام باقی ہے۔ عیسیٰ رسول تو ہے مگر کہنا نہیں، ابھی ایک مقام باقی ہے۔ جب محمد آگے ہیں رسالت کے سارے مقام طے ہو گئے، فرمایا رسول اللہ کہنا ہے، محمد رسول اللہ۔ آخری بات میں نے کہا ہمارے پیغمبر رسول اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر رسول کامل بھی ہیں، ہمارے پیغمبر رسول اعلیٰ کا مطلب توجہ رکھنا، ایک ہے اوصاف، وصف صداقت ہے، وصف امانت ہے، وصف عدالت ہے، اور ایک ہے نبوت۔ دنیا میں صدیق تو کئی ہوں گے لیکن نبی سے بڑا صدیق کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا میں امین تو کئی ہوں گے، نبی سے بڑا امین کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا میں عادل تو کئی ہوں گے، نبی سے بڑا عادل کوئی نہیں ہوتا۔ اب میں یوں کہتا ہوں صداقت نبی پہ ختم ہو جاتی ہے، نبی سے بڑا صدیق ہی کوئی نہیں۔ امانت نبوت پہ ختم ہوتی ہے، پیغمبر سے بڑا امین کوئی نہیں ہے۔ ارے کمال سارے نبی پہ ختم ہوتے ہیں، لیکن ہم یوں کہیں گے ایک ہوتا ہے خاتم کا معنی آخری، ایک ہے خاتم کا معنی اعلیٰ۔ آپ کہتے ہیں اور بھئی فلاں پہ میراث ختم ہے، اس سے بڑا قاری کوئی نہیں۔ ارے بھئی فلاں بندے پہ سخاوت ختم ہے، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں صداقت نبوت پہ ختم ہے، نبی سے بڑا صدیق کوئی نہیں، نبی صداقت میں اعلیٰ ہے۔ امانت نبی پہ ختم ہے، نبی سے بڑا امین کوئی نہیں، نبوت پہ امانت ختم ہے۔ ارے عدالت نبی سے بڑا عادل کوئی نہیں، عدالت نبوت پہ ختم ہے۔ کیا مطلب؟ نبوت عدالت میں اعلیٰ ہے، تو پھر میں یوں کہوں گا صداقت نبوت پہ ختم ہے، عدالت نبوت پہ ختم ہے، امانت نبوت پہ ختم ہے، شجاعت نبوت پہ ختم ہے، امانت نبوت پہ ختم ہے، نبوت حضور پہ ختم ہے، نبوت حضور پہ ختم ہے۔ انبیاء سے بڑا صدیق کوئی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑا نبی کوئی نہیں۔ انہیں نبی کہتے ہیں، انہیں خاتم الانبیاء کہتے ہیں، اور جو خاتم الانبیاء ہو اس کی رسالت اولا بھی ہے، رسالت کاملہ بھی ہے، رسالت اعلیٰ بھی ہے۔ ہمارے پیغمبر رسول اول بھی ہیں، رسول کامل بھی ہیں، رسول اعلیٰ۔ بیان دل میں بیٹھ گیا، خلاصہ کیا ہوگا؟ آج کے بیان کا خلاصہ دل میں رکھ لنا، ہمارے پیغمبر رسول اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر رسول کامل بھی ہیں، ہمارے پیغمبر رسول اعلیٰ بھی ہیں۔ دعا فرمائیں ہمیں اس اعلیٰ اور کامل اور اول رسول کی ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے جیسے کرنی چاہیے۔ اس لیے میں بالکل آخری بات کہہ رہا ہوں، اس سے میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو شخص توحید اس پیغمبر کی کرتا ہے، جو توحید اس پیغمبر کی کرتا ہے، ایسے شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور ہم الحمدللہ اس پہ خوش ہیں، ہمارے قابل کی محنت کے صدقے میں حکومت اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے، گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے۔ ہم اس پہ جزاک اللہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب یوں نہ کہا کرو بھئی ٹھیک ہے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، لیکن جو ٹیک دیے ہیں تو مان لو بہت اچھا، گھٹنے ٹیک کر بھی اچھا کام کرے تو اس کو شاباش دے دینی چاہیے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو آئندہ بھی ناموس رسالت کے مسئلے پہ علماء کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے، جاوید گاندھی کا بنیادی موقف یہ تھا قرآن میں گستاخ رسول کی سزا نہیں ہے۔ قرآن میں 5 آیات گستاخ رسول کی حدیث میں سزا نہیں ہے، اس میں 8 احادیث ہیں۔ اس میں صحابہ کے ساتھ تو کئی ایک اجماع امت و فقہاء احناف کے والے، میں نے گزارش کی تھی کہ ہم نے تفصیل اس کو دلائل جمع کر دی ہیں،
آپ چاہیں تو کل لٹ کے دیکھ لیں اور چاہیں تو چند دنوں بعد جامعہ حقانی رابطہ کر کے سیڑھیاں حاصل کریں، پچھلا لائبریری میں رابطہ کر کے سیڑھیاں حاصل کریں۔ اب انشاءاللہ رامدی کے اعتراضات کی باری ہے اور وہ اعتراضات کے جواب کلک وائز دیں گے، اس کا اعتراض پھر جواب، پھر اعتراض پھر جواب، پھر اعتراض پھر جواب، تاکہ عوام اس کی گفتگو بھی سنیں، اس کے دلائل بھی سنیں اور پھر دلائل کا ہمارا جواب بھی سنیں۔ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ کوئی اور خدا ہوتا تو عرش پر چڑھنے کی کوشش کرتا، کہیں بھی قرآن میں نہیں۔ مماتی کہتے ہیں کہ مولانا مناظرے سے بھاگ گیا، کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی آدمی کی زبان تو بات نہیں کر سکتے نا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو، میں مناظری سے دوڑتا ہوں، مناظرے سے نہیں دوڑتا۔ مماتی کہتے ہیں مناظری، ہم کہتے ہیں مناظرہ۔ مجھے ایک ساتھ نے کہا فرید قاری سے بات کرو گے، میں نے کہا فرید قاری سے ہوگا تو مناظری ہوگی۔ مولی فرید سے کرو گے، میں نے کہا مناظری ہے۔ یونس سے کرو گے، میں نے کہا مناظری ہے۔ لطیف الرحمان سے کرو گے، میں نے کہا مناظری ہے۔ کہتے ہیں کس سے کرو گے، میں نے کہا جماعت کی قیادت سے کرو گا کہ روز کا مسئلہ۔ یہ کہتے ہیں قیادت کو نہیں لانا، ان سے کرو۔ میں نے ان سے کرنا ہے، مولانا حقانی صاحب کو لے لو، مولانا آصف کو لے لو، بھائی ہارون کو لے لو، ان کے لیے تو ہماری ٹیم بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں ان نامی تیرے میں کرنا ہے، میں کہتے ہیں گجراتیوں بھائی کو لے آؤ۔ کہتے ہیں ان کو نہیں لانا تاکہ ان کی ذلت محفوظ رہے، یہ کافی ہے۔ اللہ ہم سب کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ اے مولا کریم اپنے پیغمبر کی نموز کے لیے ہم سب کو قبول فرما، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرما۔ بھائیو صدیق کے سارے ثواب کے لیے نافل منعقدی، اے اللہ تم کو اس کا جو ثواب عطا فرما۔ اے اللہ مولانا علیم الدین شاکر کے ساتھی کو محنت کو قبول فرما۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی